پسلی بھی نہیں میری، سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے،
بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھے تماچے کھاتے ہوئے۔ یہ تھے جناب شکیل زیدی۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم غضنفر جعفری و برادران سے تشریف لائیں اور سوز و سلام پیش فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں۔ بھی ایک محبت بھری صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے یہ حق ادا تو رسول انام کرتے یہ حق ادا تو رسول انام کرتے ارے کوئی کرے نہ کرے تیرا احترام، مگر تجھے رسول تو اٹھ کر سلام کرتے بطول ہم کیا تیرا آواز بلند صلوات۔ یہ بھی ایک محبت بھری صلوات۔ ولی ولی سے جو دشمنی ہے
تو قید و بند کی حیات کاٹو، علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بند کی حیات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مر بعد میں چین کی ایک رات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مر بعد میں چین کی ایک رات کاٹو، بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے کیے کی، بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے کیے کی، صدا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو، علی ولی سے جو دشمنی ہے صلوات شان کے چند بند نسیم امروہی صاحب کے لکھے ہوئے پیش خدمت ہے بآواز بلند صلوات۔ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ صلوات، مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہے فاطمہ، راس الرئیس تاج شفاعت ہے فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہے فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہے فاطمہ، شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبی ہی ہے، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہے، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہے، حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے، قول نبی سے فرض ولائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں پائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں پائے بطول ہے، حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہے، بے ہے بطول نقطہ بابو تراب ہے، بے ہے بطول نقطہ بابو تراب ہے، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو،
آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نا حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، یہ جان مصطفیٰ صفت ابو تراب ہیں، بیٹے شریک نور رسالت مآب ہیں، ماں مطلع شرف ہے پسر آفتاب ہے، ام الکتاب یہ ہے وہ گویا کتاب ہے، ام الکتاب یہ ہے وہ گویا کتاب ہے، زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، صدیقہ و زکیہ ہے یہ فخر آسیہ، مرضیہ و رضیہ و زہرا و راضیہ، آیا ہے جس کا سورہ مریم سا حاشیہ، آیا ہے جن کی شان میں سورہ حل عطا، آیا ہے جن کی شان میں سورہ حل عطا، حیدر میں یہ صفت نا رسول حجاز میں، تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں، تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں، پہلو پہ جس کے در کو گرایا وہ فاطمہ، پہلو پہ جس کے در کو گرایا وہ فاطمہ، محسن شہید جس کا کرایا وہ فاطمہ، باغ فدا پہ جس کو رلایا وہ فاطمہ، اور رونے سے جس کو منع کرایا وہ فاطمہ، رونے سے جس کو منع کرایا وہ فاطمہ، ایسا پدر ہو جس کا اسے کیسے کال پڑے، انسان تو کیا ہے سنگ سے آنسو نکل پڑے، انسان تو کیا ہے سنگ سے آنسو نکل پڑے، مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، رب صلی علی محمد وآل محمد، خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لحاظ ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا کا صحت یاب فرما،
جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، بار الہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے صدقہ بی بی پاک کا ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرما، جو مومن جہاں بھی ہیں جس مشکل میں ہیں اس کی ہر مشکل کو آسان فرما، بار الہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی مومنین کرام، چاند ایک اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ یکم جمادی الثانی بعد از نماز مغربین امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہ ظفر کالونی سمن آباد میں مجلس ہوگی، جس سے ٹھیک 10 بجے ذاکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری آف شیخ پورہ اور سرکار علامہ جناب قبلہ علامہ کمیل مہدوی ٹھیک 11 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ لکھا ہوگا 11 بجے قبلہ علامہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ آپ مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ 275 بلاک G3 جوہر ٹاؤن میں 1 جنوری سے لے کر 6 جنوری تک مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس سے 1 جنوری تا 3 جنوری خطاب فرمایا قبلہ امجد علی عابدی صاحب نے۔ کل 4 جنوری ٹھیک 6 بجے سرکار علامہ قبلہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ 5 جنوری ٹھیک 5:30 بجے قبلہ علامہ عمران عباس مظاہری، اور 6 جنوری ٹھیک 6 بجے قبلہ انور علی نجفی رونق افروز ممبر ہوں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اس عزاخانے میں 5 روزہ مجالس کا آغاز آج سے ہو چکا۔ آج قبلہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ کل ٹھیک 7:45 بجے قبلہ حسن رضا ہمدانی، 1 جمادی الثانی ٹھیک 7:45 بجے قبلہ امجد علی عابدی، اور 2 جمادی الثانی ٹھیک 7:45 بجے قبلہ حسن رضا باقر، اور آخری مجلس 3 جمادی الثانی کو اسی عزاخانہ میں انعقاد پذیر ہوگی، جس سے ٹھیک 7:45 بجے قبلہ ابصار علی نقوی خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات۔ ایک آخری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ 2 روزہ مجالس 2-3 جمادی الثانی بمقام مسجد و امام بارگاہ بیت الحزن سادات کالونی میں ہوں گی، جس سے 2 جمادی الثانی کو قبلہ شبیع الحسن نقوی آف اسلام آباد، اور 3 جمادی الثانی کو قبلہ علامہ کمیل مہدوی ٹھیک 10 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات۔ خوشبوئے خلد آتی تھی جس سے جہان کو، خوشبوئے خلد آتی تھی جس سے جہان کو، دوزخ کے واسیوں نے وہ گھر ہی جلا دیا۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں سرکار علامہ جناب کمیل مہدوی صاحب سے تشریف لائیں، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کو
عملی طور پر نبھاتے ہوئے آج سیدہ کے مصائب بیان فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں. آگے آگے تشریف لے آئیں. ہمارے محترم عزیز بھائی، ان کی والدہ زیارت کے سفر پہ تشریف لے گئی اور دبئی میں اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ کونین کی صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے ساتھ 5 مرتبہ اپنا یوزین کرے فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخيال الديجور والإمام المنصور مهدي هذه الأمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا کو پرسا پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ظهره في هذه
لقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعرہ الصلوات اللهم صل على مجلس کے آغاز ہی سے یہ ہال تو تقریباً فل ہو چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے جو بزرگ تشریف لاتے ہیں ذرا زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا گنجائش ہو تو آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ اٹھانی پڑے. اللہم صلی علی ذکر اس ہستی کا ہے کہ جو ذات میں رسول ہیں اور بات میں بطول ہیں. جن کے ناموں کی عظمت یہ ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. فرش اور عرش کے مکین جس کے در پر فقیر بننا فخر محسوس کرے اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. وقت مختصر سا اس کے بعد ظفر کالونی کی مجلس ہے امام بارگاہ الفاطمہ میں جو باتیں آ رہ جائیں گی وہاں اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ بات پہنچ جائے آپ کی خدمت میں. آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ لاہور حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ترتیب وار ارادہ یہ ہے کہ جہاں کہیں گفتگو ہے ایک موضوع چلتا رہے. تو بات شروع کرتے ہیں آج بیوی کے نام سے. ذات پہ تو بعد میں بات کریں گے, پہلے نام تو سمجھ میں آ جائے. فما احلا اسماءکم, اہل بیت اتنے شیرین ہیں آپ کے نام. یہ زیارت جامع کبیرہ میں اسماءکم فی الاسماء, تمام ناموں میں بہترین نام اہل بیت آپ کے نام ہے. سبحان اللہ. کتنا میٹھا علی کا نام لگتا ہے کہ اس کے آگے شہر بھی پھیکا لگتا ہے. آپ نے ہمیں جازب بھائی کی یاد دلا دی آسٹریلیا سے اور انہوں نے بالکل ٹھیک سیکھا ہے آپ سے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ نام اہل بیت سورہ ہجر کی میں نے آیت پڑھی ہے, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. ارشاد اقدس الہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اہل بیت کے ناموں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں, تو یہ آیت سنا دیجیے. اس آیت میں اہل بیت کے ناموں کا ذکر ابھی عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اے رسول ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. یہ جو 7 دوہرا کر عطا کیے ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو جو ظاہر ہے وہ بھی مسلم اصول کے مطابق ہے, لیکن قرآن کا ظاہر ہے, ظاہر کا پھر باطن ہے, باطن کا پھر باطن ہے, یہاں تک کہ 70 باطن ہے. تو جو ظاہر ہے قرآن کا اس میں شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہم نے اے حبیب آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیے. مثانی ثانی سے یعنی 2 مرتبہ عطا کیے. 7 وہ ہیں جو 2 مرتبہ عطا کیے. ظاہر اس کا سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 مرتبہ عطا کیا. مکہ میں الگ نازل ہوا, مدینہ میں الگ نازل ہوا. سورہ الحمد ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. دوسرے سورہ میں آپ کے پاس اختیار ہے کوئی اور سورہ پڑھ لیجیے, لیکن پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے. حتیٰ مستحب نماز میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے کئی مقامات پر, لیکن سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کر لی جائے. لہذا میرے مولا علی نے کہا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد کا خلاصہ موجود ہے, اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے, اور جو با میں ہے با کے نقطے میں انا نقطۃ تحت البا, با کا نقطہ علی بن ابی طالب ہے. ایک نجم چلتے جائے گا میرے ساتھ تمہید میں. فرمایا کہ ہم نے 7 دوہرا کر عطا کی. تو یہ سورہ الحمد ہے, اس لیے کہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں ہم نے دوہرا کر عطا کی. اے میرے ساتھ آپ ایک مسئلہ حل کر دوں. ابھی نماز مغربین سب نے پڑھی ہے,
جہاں جہاں میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، بعض نے الحمد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا نماز میں، بعض میرے مسلمان بھائیوں نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا. ہر ایک کو اپنے اپنے شریعت کے معاملات کے اعتبار سے جواب دینا، اللہ کو میں آپ کو تبصرہ کرنے آیا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس آیت کو تو حل کرتے جائیں. میرے ساتھ آیتیں گن لیں گے سورہ الحمد کی. الحمد سے گنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ کو شامل نہ کرو تو ساتھ بنتے نہیں کہ جب بڑا کا اللہ نے عطا کیا. اب ہے میرے ساتھ بتانا یہاں سے وہاں تک مل کے حیدری صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. آج سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن قرآن نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کہاں گیا؟ یہ بسم اللہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے نماز سے نکالا تھا؟ یہ حاکم شام نے نکالا تھا. اور جب حاکم شام نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی بلکہ وہاں پڑھائی، اب کیا کیا جائے، جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے اسے ایسے ہوں کہ پیچھے نماز پڑھنی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا. تو پیچھے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روک کے پوچھا، کہا کہ انسیت ام سرقت، کیا بھول گیا ہے یا بسم اللہ کی چوری کی ہے تو نے؟ پھر سے پڑھ. اسے پھر سے پڑھنا پڑی، دوسری صورت میں پھر نہیں پڑھی بسم اللہ. پھر اس کے بعد روکا، نسیت ام سرقتا، بھول گیا ہے چوری کی ہے بسم اللہ کی. اللہ جانے کیا بوکس تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ابھی میں سمجھا چکا ہوں کہ با کا رکتا ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. تو اور میں تو قرآنی بات کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آپ اسے نہ ملائیے تو وہ ساتھ پوری نہیں ہوتی آیتیں جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. اس لیے امام فخر الدین رازی بڑے متاثر مورخ ہیں اور مفسر ہیں. انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر لکھی سورہ الحمد میں، انہوں نے لکھا کہ یہ بحث فقہی کہ بسم اللہ کو پڑھیں نماز میں یا نہ پڑھیں. جبکہ انہوں نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ بسم اللہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کو پڑھتے تھے نماز میں. اور پھر آگے دلیل لکھی من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس لیے کہ جو علی کے دامن کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو پکڑ لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے امام حسن عسکری نے فرمایا کہ مومن کی علامت 5 ہے. زیارت اربعین کے دن حسین کی زیارت کرنا مومن کی علامت ہے. خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے. جو الارض مسجدا وطہورا، میں کیا کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے اپنے گھر کی حدیث نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کا مقام قرار دیا ہے. تو جو کارپیٹ پہ سجدہ کرے وہ زمین پہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہیومن میڈ کسی شے پہ سجدہ ہو رہا ہے. اس لیے جو زمین سے شے، زمین ہو یا زمین سے اگنے والی کوئی شے ہو، جیسے گھاس ہے، پتا ہے، اس پر سجدہ. تو خاک پر سجدہ کرنا امام نے کہا مومن کی علامت ہے. عقیق کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، یا فیروزے کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، تختم بالیمین. یہ عقیق کی انگوٹھی بھی جو پہننا ہے یہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا وہ عقیق کا پتھر تھا. اللہ نے اسے مقام عطا کیا کہ اسے مومن کی ہاتھ کی زینت بنا دیا کہ نماز میں اگر عقیق پہن کے نماز پڑھیے تو 70 گنا ثواب پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر بتاؤ نماز میں، کہاں میں کہتا ہوں بسم اللہ کے نقطے میں علی کا ذکر ہے، عقیق میں علی کا ذکر ہے. کہاں کہاں نکالنا چاہو گے؟ یا اللہ، ویسے ذکر کرو جیسے اللہ نے کہا. کسی نے ایک بات ذہن میں آ گئی، کسی نے میرے مولا سے پوچھا 8ویں امام سے، کہا مولا یہ بتائیے گا کہ اگر پورا قرآن اس کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ مولا علی کا ذکر ہونا چاہیے نا قرآن میں، سورہ الحمد میں ہونا چاہیے نا جب خلاصہ ہے سورہ الحمد. کیوں بھائی پورا قرآن سمٹے تو با کے نقطے کا کا سے علی، سمٹ جائے تو با کا نقطہ ہے، اور پھیلے تو تابا سرحد والناس سے علی، پھیل جائے تو سورہ والناس تک علی علی ہے. تو سورہ الحمد میں کہاں ہے مولا؟ امام نے کہا یہ آیت نہیں پڑھی اہدنا الصراط المستقیم،
صراط المستقیم ہوا علی بن ابی طالب. صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے جن کی آپ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ. یعنی اگر اس کا تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے علی بن ابی طالب کی راہ پر ثابت قدم رکھ. اگر تفسیر کے اعتبار سے بنص سے حدیث امام رضا علیہ السلام ترجمہ کروں, ترجمہ یہ ہے. اس خاطر ہے کہ صادق آل محمد بھی جب نماز پڑھتے تھے اور پہنچتے تھے اہدنا الصراط المستقیم پر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تو اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں گنتی بھول گیا, عدد بھول گیا کہ کتنی مرتبہ امام نے تکرار کیا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جانے کیا لطف آتا تھا امام کو. میں اور آپ کیا صادق آل محمد جیسے حجت خدا دعا مانگتی رہے, پروردگار مجھے علی کے راستے پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ مل کے کہیے یا علی. اللہم صلی علی محمد. حسین بادشاہ یا علی. اچھا یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز ہی سے فارغ ہو اس کی کیا بات ہوگی پھر؟ پہلے نماز تو پڑھتا ہو پھر کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم. جس کا نماز ہی سے کوئی لینا دینا نہ ہو تو میرے بھائی اس کا پھر میری مجلس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ جب اچھا نماز بھی پڑھیے, اول وقت میں پڑھیے, کوشش کیجئے افضل وقت. مومن فقط نماز نہیں پڑھتا, افضل وقت میں پڑھتا. کیوں؟ علماء نے کہا ہے کہ جو افضل وقت میں, فضیلت کے وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہو وہ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے. جی. اور نماز کے بعد بھی نماز مصلی لپیٹ کے فوراً کھڑے نہ ہو جائیں. جس بی بی کے نام کی مجلس ان کی تسبیح ضرور پڑھیں نماز کے بعد. میں اس تسبیح کے بارے میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی مجلس مرض کروں گا, لاہوری کی کسی مجلس میں جہاں مولانا نے زبان پہ جاری کروایا. لیکن اتنا کہہ دوں, میرے مولا نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں, چھٹے امام کی حدیث ہے, ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. کوئی فرق نہیں. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو. جو حاصل ہو جائے اسے اپنا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا بہت ذکر کرو. یہ ذکر کثیر کتنا اللہ کا ذکر کریں تو ذکر کثیر پورا ہو جائے گا. کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا 11ویں امام سے, مولا 1000 مرتبہ ذکر کریں اللہ کا, 10,000 مرتبہ کریں, 1,00,000 تسبیح نکالیں, ذکر کثیر اللہ کا. امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے بہت زیادہ کوئی لمبا عدد پورا کروانا چاہتا ہے؟ کہ مولا پھر ذکر کثیر کیسے کریں؟ کہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. یا اللہ سبحان اللہ. جگہ نہیں بچی, اگر تھوڑا سا اور آگے آ سکتے پتہ نہیں. کہ یہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, جو کل 100 کا عدد بنتا ہے. میرے مولا نے کہا یہ ذکر کثیر ہے, فاطمہ کے نام پر 100 مرتبہ بھی ذکر کرو, یہ ذکر کثیر ہے. کتنا, 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ لگیں گے ایک مجھ جیسے مومن کو؟ مولا نے کہا ذکر کثیر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بی بی کے نام کی طاقت ہے, ان سے منسوب تسبیح کی طاقت ہے. ذکر پھر میرے مولا نے کہا کہ یہ زبان پر 100 کے برابر ہے, نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. یعنی ذکر آپ نے کیا ہے 100 مرتبہ, لکھا جائے گا تو نے 1000 مرتبہ ذکر کیا, ثواب ملے گا 1000 مرتبہ کا, 100 مرتبہ کا نہیں. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی. یہ اس خاطر ہے کہ جوانوں سے بالخصوص, بزرگ تو ثواب کے لیے تشریف لائے ہوئے, جوانوں سے کہوں گا
جس بیوی کے نام پر آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، نماز کے بعد فوراً اللہ اکبر مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں، کم از کم بیٹھ کے تسبیح پڑھ لو، اس لیے کہ حدیث میں اور کوشش کرنا کہ جس پہلو پر نماز ختم کی ہے پہلو بھی نہ بدلو، اسی پہلو پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھو، اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ جو اس پہلو پر بیٹھ ہی کر میرے جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھے، ابھی وہ اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. بھائی مل کے صلوات بھیجیں، نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بھائی یہ میسج پہنچ گیا؟ چوتھے امام نے دیکھا ایک شخص کو کہ نماز پڑھ رہا تھا، جوان تھا، میری طرح کا کوئی ہوگا، بڑا جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی، پند تاریخ کتاب میں واقعہ موجود ہے. اس نے دعا مانگی، میں آؤں گا بی بی کے نام تک، لیکن یہ میرے سر پر امامہ ایک تبلیغ واجب تھی مجھ پر. تو اس نے دعا مانگی، پروردگار، بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی اس نے. حدیث میں کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے پرندہ چونچ مار رہا ہو، بڑی سپیڈ ہوتی ہے ان کی. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کچھ پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں 3 منٹ سے زیادہ نماز کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، آگے 3 منٹ کے اندر اندر فارغ کر دیتے. تو وہ نماز جلدی جلدی اس نے پڑھی. اس کے بعد کہا پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، تو مجھے جنت میں ایک محل عطا کر، اور اس محل میں 4 حوریں بھی عطا کر. چوتھے امام اس کے پاس آئے. دیکھیں تبلیغ کا بھی جو انداز ہے اس میں اخلاق ہونی چاہیے، اس میں شیریں طریقہ ہونا چاہیے. کسی کی عزت نفس کو پامال کر کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو رسوا کر کے آپ اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. امام نے بڑے خوبصورتی سے اسے بیان کیا. اس نے کہا پروردگار محل عطا کر جنت پر 4 حوریں عطا کر. امام نے کہا میرے بھائی حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. کیا کہنا میرے چوتھے امام. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری آیتیں کتنی ہیں؟ 6 آیتیں. بسم اللہ کو ملائیے تو 7 بنتی ہیں. اور میں نے کہا یہ ساری بات ہے اس کے لیے کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہو نماز پڑھ. تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت میں سے، عقیق کی انگشتری پہننا مومن کی علامت میں سے. بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ ہو گیا آیت کا ظاہر سمجھ میں آ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بات وہی رکی ہوئی. ہم نے آپ کو 7 دہرا کر عطا کیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے مولا صادق علیہ محمد کا فرمان ہے نحن واللہ السبع المثانی، خدا کی قسم وہ 7 تو ہم ہیں جنہیں دہرا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے. کاش میری بات ہو سکے. اچھا 7 ہم ہیں جنہیں دہرا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے مولا ذرا اس کا فلسفہ تو سمجھا دیجیے گا. دیکھیں معصوم کتنے ہیں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا تھا میرے بھائی، سب کو یاد ہے نا. 14 ہیں. معصوم ہیں 14. ان 14 میں جو نام ہے نا وہ 7 ہی ہیں، دہرا کر اللہ نے عطا کی ہے. بات نہ ضائع کرنا میں. سبحان اللہ. 7 ہیں جنہیں دہرا کر اللہ نے عطا کی ہے. نام وہی 7 ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہی دہرائے جا رہے ہیں. میرے ساتھ گنتے جانا. نام میں نام پہ بات کر رہا تھا ابھی، تو بی بی کے نام پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے انشاءاللہ وقت ملا. پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محسوس نہ کیجیے گا، ایک حدیث ہے فرمایا حضور نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور پھر مجھ پہ درود بھی نہ بھیجے. اللہم صلی علی. تو یقیناً آپ سب نے دل میں بھیجی درود، اس لیے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے سنا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومن ہے، لیکن آپ بلند آواز سے درود بھیجیں گے. حضور نے کہا آہستہ آواز میں درود بھیجو ثواب تب بھی ہے، بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک بلند تر صلوات بھیجو محمد اور آل محمد. تو پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا نام ہے علی. اللہ کتب اسمی علی العرش فاستقر. کیا نام ہے میرے مولا کا. مولا نے خود کہا میرا نام جب عرش کی بلندیوں پر لکھا گیا کتب اسمی میرا نام فاستقر، تب عرش کو قرار آیا.
ڈاکٹر عبدالعلی گویا انہوں نے کتاب لکھی شرح زہرۃ جامع کبیرہ، وہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور کتابوں میں موجود ہے. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت، میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا، علی کا نام، ذات علی کی بات نہیں ہو رہی، اسم علی کی بات ہو رہی ہے. تو آسمان فقامت قائم ہو گیا، وہ وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچنے لگی. بھائی یہ کوئی توحید کے منافی بات نہیں ہو رہی، اللہ ہی نے نام علی میں یہ طاقت رکھی. مل کے صلوات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس شفا ہے یا اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اس میں کوئی شرک تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا مل گئی. تو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتا. جب مولا علی کے نام کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیرالل کوئی اور چیز چل رہی ہے. نہ نہ نہ، باذن پروردگار اللہ نے یہ علی کو عطا کیا، نام علی میں طاقت اللہ نے عطا کی. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا ایک ایسی بات کا حوالہ دیتا ہوں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو، خود آیت اللہ سستانی کے توضیح المسائل میں لکھا ہوا، جا کے دیکھیے گا اس حدیث کا حوالہ. یعنی اتنی معتبر حدیث ہے کہ فقہاء کرام اسے کوٹ کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو ثواب ہے نماز کا، وہ ایک نماز کا 10,000 رکعت کے برابر ہے. مسجد الحرام میں 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور مولا علی کے حرم میں 2,00,000 رکعت کے برابر ہے. تو اب اس میں کوئی شرک ہو گیا کیا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، غلوف کے معاملے کو ہم نے سمجھا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کہ اب اللہ بھی اگر علی کے حرم میں ثواب رکھنا چاہے تو نہیں، اے اللہ تجھے بھی اجازت نہیں ہے، نہیں تجھے بھی، ہم تو تجھے بھی ثواب نہیں رکھنے دیں گے، تجھے بھی حق نہیں کہ علی کے حرم کا اتنا ثواب رکھ. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا لعنوا بما قالوا، اللہ کے ہاتھ کھلے میں لعنت ہو ان پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے، اللہ کی مرضی ہے، اس نے حکمت کے مطابق سمجھا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا درجہ کوئی بلند ہو گیا نا. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، کوئی غالی کوئی مقصر، یہ اس بحث میں الجھ کے رہ جاؤ گے نا تو پھر آپس میں ہی لڑتے رہو گے میرے بھائی. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں علی کا قدر نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو. بات ہو گئی. علی کو چشم تعین میں سوچنے والا، تعین علی کی حد کو فکس نہ کرو کہ بھائی اتنا علی ہے، اس کے بعد تو بڑھ گیا تو غلو ہو گیا. ایک حد جو خود معصوم نے فکس کی ہے، نصیحون عن الربوبیہ، کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. بہت واضح کہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، علی رب نہیں کہنا چاہیے، منع کیا امام نے. شرک ہے، کفر ہے، غلط ہے. ربوبیت سے نیچے رکھو، لیکن اس کے بعد پھر یہ فکس نہ کرو کہ ان کے حرم میں یہ ثواب کیسے ہو گیا تو وہ ثواب کیسے ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے. پھر فکس لاہور ہی کی بات ہے، اس لیے میں سنا دوں. مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ کی روح کو ایصال کر دے، اس لیے کہ انہی سے سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک نجی محفل میں. تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم لاہور میں خطاب کر رہے تھے مولا علی کے فضائل پر. بعد میں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ قبلہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا.
تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا عرش کو قرار آ گیا۔ وعلی السماوات فقامت، آسمان پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا۔ وعلی الارض ففرشت، اسم علی جب زمین پر اللہ نے لکھا تو زمین بجنے لگی۔ وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہو گئی۔ وعلی البرد فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی۔ وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے۔ میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا بادل برسنے لگے۔ وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام لیل کہتے ہیں رات کو، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات آرام کے لیے تاریک ہو گئی، سکون کے لیے تاریک ہو گئی۔ وعلی النہار، دن پر لکھا گیا فانار وتبسم، تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا، نام علی کیا لکھا دیتا۔ وادیوں پر لکھا جائے تو نام جائے تو نہریں جاری ہو جائیں، بادلوں پر لکھا جائے تو بادل برسنے لگے، رات پر لکھا جائے رات سکون کے لیے تاریک ہو جائے، دن پر لکھا جائے دن روشن ہو جائے مسکرانے لگے۔ نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا بیان سے باہر ہے۔ کل ہی آپ کی دعاؤں سے زیارت نصیب ہوئی، کل ہی کربلا سے پہنچا ہوں کل، تو وہ دل و دماغ میں اس وقت روح کربلا اور روح نجف، مشام میں مجھے محسوس ہو رہی ہے خوشبو نجف۔ تو مولا کی جب زیارت پڑھتا تو مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام ہو اس پر کہ اللہ نے جس کے اسم کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی۔ یہ کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے کہ میں کوئی خطابت میں لفاظی کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب تک کہ میں قرآن کی آیت نہ پڑھوں، حدیث نہ پڑھوں، زیارت کا کلام نہ پڑھوں، کسی بزرگ معتبر عالم کے کلام سے کوٹ نہ کروں، آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا یہ؟ میں خالی دیکھیں، شاعری وہی قابل قبول ہے کہ جو مولا کی حدیث کے مطابق ہے، جو قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ ایک بار جملہ کہنے لگا ہوں، شاعری سے عقیدت لیجئے، عقیدہ نہ لیجئے۔ عقیدت تو ہے شاعری میں، ہاں اس شاعری سے عقیدہ لیجئے کہ جو اہل بیت کے کلام کے مطابق ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے جو امام کا کلام ہے، امام نے فرمایا ایسے زیارت پڑھو میرے جد کی، سلام ان پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائے، باسمہ، السلام علیکم یا من انجى اللہ سفینۃ نوح، بذاتہ نہیں، باسمہ۔ دو ناموں کا ذکر ہے، ایک سرکار ختم مرتبت کے نام کا، ایک مولا علی کے نام کا۔ ان دو ناموں کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا ہوئی، ان دو ناموں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ زیارت کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ نام علی
अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आखिर एक नुक्ते पे जा रहा हूँ, यहीं से बात शुरू करूंगा। अल-फातिमा इमाम बारका ज़फर कौरैन की मजलिस में अभी बीबी के नाम पे कोई बात हो नहीं पाई। इरादा था यहाँ बात करूंगा, लेकिन वक्त वहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ की भी खैर ड्यूटी तकरीबन पूरी हो रही है। बहुत सी बातें और भी जो थी, फिर जो मौला जारी करवाना चाहते हैं वही ज़बान पे जारी होता है, जाकिर की मर्जी से थोड़ी होता है, तो मौला की मर्जी से होता है। लेकिन इस बात को मैं मुकम्मल करूँ, साथ दोहरा कर आता है, बात वही रुकी हुई है। वलक़द आतैना का सबअ मिनल मसानी, सूरह हिज्र आयत नंबर 87, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे अहले बैत के नामों का जिक्र कहाँ, ये आयत सुनाइएगा। 7 दोहरा कर अता की, मासूम 14 है, नाम 7 है, दोहरा दोहरा कर अल्लाह ने वही अता की। पहले है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, दूसरे हैं मौला अली, अली नाम, तीसरा नाम है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। याद किया जाए बीबी के नाम के लिए, फकत एक जुमला कह दूं तबर्रुकन, किसी भी नाम का मतलब समझना हो ना तो 3 तरह की लुगत चेक करो। एक मुसलमानों की लुगत, एक मोमिनों की लुगत, एक आइम्मा की लुगत। मुसलमानों की लुगत यानी आम अरबी लुगत। फातिमा का मतलब है जिसे किसी शय से जुदा किया गया, ये लफ्जी तर्जुमा है। मोमिनीन की लुगत में लिअन्नल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार, बीबी का नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने उनके मुहिब्बीन को आतिश जहन्नम से जुदा रखा है। यह फातिमा का मतलब। आम लुगत में जुदा होने वाले, मोमिनीन की लुगत में अपने मुहिब्बीन को आतिश जहन्नम से जुदा करने वाले, और मासूमीन की लुगत में समझ में ना आने वाले। ये मतलब लिअन्नन्नास फुतिमु अन मारिफतिहा, ये सब के लिए हदीस सुना रहा हूं आपको। लिअन्नन्नास फुतिमु अन मारिफतिहा, इसलिए कि इंसानों को दूर रखा गया है फातिमा की मारिफत से, समझ में ना आने वाली। जिसका नाम समझ में ना आ सके पूरी तरह कि उसकी हकीकत क्या है। सुभान अल्लाह। तीसरा नाम हो गया सिलसिले में फातिमा, मैंने अर्ज किया, यहां से कंटिन्यू करूंगा आगे। चौथा नाम हो गया मौला हसन अलैहिस्सलाम, हसन। पांचवा नाम है हुसैन। फिर है मौला ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है। अली वही है कि जो दोहरा कर अल्लाह ने अता किया, याद रखना वो मौजूद, 7 दोहरा कर अता किया। मोहम्मद बाकर, बाकर लक़ब है, मोहम्मद वही है कि जो दोहरा कर अल्लाह ने अता किया। जाफर सादिक, ये एक और नया नाम है, 6 नाम हो गए। मूसी काज़िम, मूसा 7वां नाम। अली रज़ा, गिनते जाइएगा, रज़ा लक़ब है, अली वही है कि जो दोहरा कर अल्लाह ने अता किया। मोहम्मद तकी, तकी लक़ब है, मोहम्मद वही है जो दोहरा कर अता किया। अली नकी, नकी लक़ब है, अली फिर से दोहरा कर अता किया। हसन अस्करी, अस्करी लक़ब है, हसन वही है कि जो दोहरा कर अता किया। और आखिरी तो वो है कि इसके लिए हुजूर ने कहा जिसका नाम भी मेरे नाम पर होगा, जिसकी कुनियत भी मेरी कुनियत पर होगी, और वो दुनिया को उल्लू इंसाफ से ऐसे पूर्ण कर देगा जैसे दुनिया जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। ये 7 समझ में आ गए जिन्हें दोहरा कर अल्लाह ने अता किया। सुभान अल्लाह, दोहरा कर अल्लाह ने अता किया। और खास इस नाम के लिए है बीबी के 9 नाम हैं जो अल्लाह ताला ने रखे हैं। लिफातिमा तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह ताला, 6 इमाम की हदीस है। फरमाया मेरी दादी फातिमा के 9 नाम अल्लाह ने रखे खास। फातिमा है सिद्दीका, सबसे ज्यादा सच बोलने वाली। इसकी तशरीह मैं कर नहीं सकता, बस जो सिद्दीका के मुकाबले पर आ जाए वो कुछ हो सकता है, वो सच बोलने वाला नहीं हो सकता, इतना ज़हन रखना। इसलिए कि कायनात की सबसे बड़ी सच बोलने वाली। सच का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। ये बात समझा दूं, बात खत्म कर रहा हूं कि आपसे कोई पूछे मजलिस हो रही है यहाँ, आप कहें जी मजलिस हो रही है, ये सच है। हमारा और आपका सच क्या है कि जो हो रहा है उसकी खबर दे दें, ये सच है। हमारे सच में ये नहीं कि कहीं मजलिस ना हो रही हो, मैं कहूँ मजलिस हो रही है तो वहां होना शुरू हो जाएगी, ईजाद हो जाएगी मजलिस। हाँ, मेरा सच ये है कि जो हो रहा है वो कह दूं मैं तो ये सच है। अगर कुछ कहा मैंने जो नहीं हो रहा था तो वो होना शुरू नहीं हो जाएगा।
سیدہ کا سچ جانتے ہو کیا ہے؟ درزی آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بدماش ہو رہا، یا اللہ، درزی آ رہا ہے، کپڑے دیے ہوئے ہیں، اب رضوان جنت کو درزی بن کر آنا پڑے گا۔ فاطمہ وہ صدیقہ ہے جن کے کہنے سے سچ وجود میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ صلی یہ وہ صدیقہ جن کے کہنے سے واقع وجود میں آ جائے۔ کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گئے، جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گئے، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی چولی کو پہنا کے لے گئے۔ ہائے ہائے، فاطمہ کے بچے سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے میرے سادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پترس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گئے، سبحان اللہ۔ اور ماتمی سیدہ کے بچوں کا صدقہ، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ بس عزیزوں، میں نے زحمت دی، اگرچہ کہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں بہت سے مومنین کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اور وضو کر رہی ہیں، اس لیے کہ کیفیت وہ ہے، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں جس خاطر صدیقہ کبریٰ نے اپنی شہادت پیش کی ہے نا، علی ولی اللہ کی خاطر، ولایت علی کی خاطر، مولا علی کے نام کا ایک ایسا نعرہ کہ جو نجف تک انشاءاللہ پہنچے، سب کی صدا، وہ ایک لگا دیجئے، قربتاً الی الزہرا، انشاءاللہ مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے کہنا۔ دیکھو مولا نے کیا کیا کہ آخر میں ذکر حسین بھی آ گیا لبوں پر۔ حسین اور زہرا کے مسائل میں بڑی شباہت ہے۔ ایک دعا کرتا ہوں، اگر سمجھ سکو تو آہ بھر کر ضرور رونا، دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں کو نہ مارا جائے۔ دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ ایک عالم دین کے پاس شوہر اور زوجہ آئے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا، تو زوجہ نے آخر میں ایک بات کہی، بڑا روئے وہ عالم، بہت روئے، آخر میں ایک بات کہی کہ دیکھیں اس سے کہے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ پستی کی علامت ہے، خبردار کوئی اپنے گھر میں اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے، بہت بے شرمی کی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذرا سوچے کس سے ملا رہا ہے، کس نے زہرا پر ہاتھ اٹھایا؟ عورت پر ہاتھ اٹھانا وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا۔ لیکن اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے بھی کبھی غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھا بھی لینا، اس سے ایک درخواست کریں، یہ میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارا جائے۔ وہ عالم بہت روئے، کہتے رہے یا زہرا یا زہرا۔ ایک مومنہ عورت اپنے شوہر سے برداشت نہیں کر سکتی کہ بچوں کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھا دے، وہاں حسن اور حسین کے سامنے ایک لعین نے فاطمہ مجھے معاف کرنا، سیدہ کے مسائل وہ ہیں، پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے، پورے مسائل پر پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، لیکن ایک لعین نے خط لکھا ہے کہ میں نے کیا سیدہ سے کیا تھا، بیوی کا چہرہ مخنے میں تھا، میں پورا جملہ نہیں کہوں گا، سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف وہ گستاخی ہوئی، گوشوارے زمین پر گر گئے۔ کربلا میں سکینہ کی بالیاں بعد میں چھینی گئی، مدینہ میں فاطمہ کے گوشوارے پہلے۔ جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کچھ
मसाइब यहाँ पढ़ूंगा, कुछ अगले मजलिस में पढ़ूंगा, सिलसिला जारी रखेंगे। सैयदा के बड़े मसाइब हैं अजीजों, बड़ी शफाअत है हुसैन में और फातिमा में। फातिमा का दर मदीना में चल रहा था, हुसैन के खैमे करबला में चल रहे थे। बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही थी। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला शाम गरीबा क्या कैफियत थी? मौला ने तस्बीह तोड़ दी, दाने बिखर गए। कि जैसे दाने बिखर गए वैसे फातिमा की बेटियां बिखर गई। वैसे फातिमा की बेटियां बिखर गई थी। हुसैन और सैयदा में शबाहत है। बीवी का दर चला, हुसैन के खैमे चले। अगला जुमला कहूँ, हुसैन की बेटी को तमाचा लगा करबला में। बस मैं आगे नहीं कहूंगा। सैयदा के साथ जसारत हुई मदीना में। एक और जुमला कहूँ, मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांधकर ज़बीहे की तरह खींचकर अली को ले जा रहे थे। करबला में सज्जाद की गर्दन में ताज बांधकर सज्जाद को घसीट कर ले जा रहे थे। आखिरी जुमला कहूंगा, या हुसैन कहकर रोना। आज यहाँ खमसे की पहली मजलिस है, पहली मजलिस में पुरसा देना या ज़हरा कहकर आखिरी शबाहत पढ़ो। मदीना में 6 महीने का मोहसिन शिकम में मारा गया। क्या कयामत का मंजर है। सुभान अल्लाह, खुदा कोई गम ना था फरमाए सिवाय दमे हुसैन के। फातिमा के सदके में आजाद पूरी। आखिरी जुमला, शिकम में 6 महीने का मोहसिन मारा गया। करबला में हुसैन का 6 महीने का अली असगर 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। असगर को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। एक जुमला कहता हूँ फिर तवस्सुल पढ़ूंगा। ये भी बीवी से मंसूब जुमला है। असगर के मसाइब में भी बड़ी शबाहत है। बीवी और असगर बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज के सदके में फर्श अदा पर और दुआ मांग लेना। जब दादी की मजलिस में पोते का जिक्र होता है, असगर पोते हैं फातिमा ज़हरा के, वो जरूर कबूल फरमाएंगी। हुसैन ने फकत एक लाशा था जो दफन किया, अकबर को नहीं दफन किया, कासिम को नहीं किया, असगर को ले गए थे, पुश्ते खैमा पर दफन किया। मुझे नहीं मालूम क्यों असगर को दफन किया। शायद ये हुसैन जानते थे मेरा लाशा पामाल होगा, अगर मेरे सीने पर असगर होगा, असगर का लाशा रोल दिया जाएगा। दूसरी वजह जानते हो क्या है? हुसैन जानते थे मक्तल में मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरे लाशे पर आएंगी। जब वो मेरे असगर के लाशे को देखेंगे, फातिमा को अपना मोहसिन याद आएगा। ऐ हुसैन, मेरा मोहसिन मदीना में मारा गया, तेरा असगर करबला में मारा गया। दोनों का गम एक जैसा है। फातिमा का बच्चा मदीना में मार दिया था, हुसैन का बच्चा करबला में मार। या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत ऐन रसूल। नाम सैयदा पर या कुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदै आजातना। नाम ज़हरा पर या वजीहतन इश्फ़ई लना। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह मिलकर। या वजीहतन
اشفعی لنا آخر مرتبہ حضور کے لیے یا وجیتا اشفعی لنا